لله نحمده ونستعينه ونستغفره نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. دوستو، بزرگوں، عزیزوں، آپ نہایت ضروری باتیں سن رہے تھے. مولانا نے بھی بہت اچھا، بعد میں جو باتیں ہوئیں بہت ہی کارآمد ہیں، بصیرت افروز ہیں. ایک تو یہ بات. دوسری بات ہے کہ الحمدللہ اتنے سکون سے سننا یہ بھی بہت بڑی کرامت ہے. میں تو بہت جاتا ہوں مانا جانا، لیکن اتنا سکون میں نے کبھی نہیں پایا. اللہ تعالیٰ جیسے معلوم ہوتا ہے کہ سکینہ نازل ہو رہا ہے سب پر. ہمارے حضرت شاہ رسول اللہ صاحب کہ مسجد میں لوگ بیٹھتے تھے تو کسی کو نیند آنے لگتی تھی، کہتے بھائی کو چھوڑے کو بس سکینہ نازل ہو رہا ہے. یعنی ہماری تقریر سے ان کو اتنا لطف آ رہا ہے کہ بہت زیادہ محظوظ ہو رہے ہیں. بہرحال آپ حضرات کی طرف اور سما بلکہ اطاعت یہ سب چیزیں قابل ذکر ہیں، سب آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اور جلسوں کو بھی ایسا بنائے جس سے لوگ صبر لے کے جائیں. جلسوں کا مطلب یہی ہے کہ دین کی باتیں بیان کی جائیں، دین سے آگاہ کیا جائے، دین کی طرف ترغیب دی جائے. جلسے کا یہی ہوتا. حضرت سیدنا رفاعی فرماتے ہیں بہت کہ نام واعظ کا یا مقصد واعظ کا یہ ہے کہ اس میں لوگوں کے امراض کو بیان کیا جائے اور اس کا علاج بیان کیا جائے. واعظ یہ حقیقی بات یہ ہے کہ لوگوں کو امراض کی نشاندہی کی جائے جن چیزوں میں مبتلا ہے اور اس کا علاج بھی بتلایا جائے. الحمدللہ ہمارے مشائخ علماء اور جن کو ہم دیکھتے ہیں دین ہے اور کچھ توجہ ہے ضرور اس بات کو اڑاتا ہے. یہ نہیں کہ بس ویسی. ایک جگہ میں گیا مولانا اپنے دیہات میں، بہت خوشی ہنسی سے مجھ کو لے گئے، بہت سخت راستے سے. میں گیا جمنا گنگا کے کنارے، کسی طرح وہاں پہنچا. الحمدللہ بھی تھے. گیا دیکھا وہ ڈھول بجا یہ ہو رہا ہے وہاں جلسے میں. میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں بہت بگڑا، میں بیان نہیں کیا چلایا. سکون ہی نہیں، جیسے شادی بیاہ میں جو باجے وغیرہ بجتے ہیں اس انداز کو وہاں. یہ شہر جو دینداروں کا شہر ہے وہاں بھی دیہاتوں میں یہ بن رہا. بہت افسوس ہوا بیٹھا. میں چلا آیا، تھک گیا تھا، کسی طرح گیا پہنچا. یہ بھی ایسے بھی مواقع آتے ہیں، برداشت کرنا پڑتا ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو صحیح طریقے سے مدرسے چلانے کی توفیق دے اور جلسہ کرنے کی بھی توفیق دے صحیح طریقے سے. جلسہ کا مقصد یہی ہے کہ دین کی باتیں ان کو بتلائی جائے اور بقول سیدنا رفاعی کے کہ جن امراض میں لوگ مبتلا ہیں ان سے آگاہ کیا جائے. چنانچہ میں نے بتلایا تھا کہ حضرت مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ تشریف لائے تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی اس وقت بڑی جنت اور دوزخ سے غفلت ہو رہی ہے، اس وقت جنت اور دوزخ کا ذکر کرنا چاہیے. مولانا علی نے ایسا کہا اور یہی جا کر کے آپ اصلاح المسلمین میں بیان کیجیے.
فرمایا حضرت اس وقت میرے پاس مواد کا نہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ میں دیتا ہوں. آیا دیا کہ ضرورت اس وقت اس کی ہے کہ جنت اور دوزخ کا بھی ذکر کیا جائے. اور یہ بہت سب علماء کے سامنے کہتے تھے کہ اس زمانے میں اصلاح کی صورت یہ ہے کہ زیادہ جنت اور دوزخ کو بیان کیا جائے. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب حجت اللہ علیہ بارگاہ میں حضرت عائشہ قول نقل کیا ہے کہ شروع میں زیادہ ایسی آیتیں نازل ہوئی ہیں جس میں جنت کا ذکر تھا، اس کی ترغیب تھی، یا دوزخ کی بدلی آیتیں نازل ہیں جسے تخویف تھی. ان چیزوں سے واعظ کہا جائے، بیان کیا جائے تو بہت بڑی بات ہے. میرے دوستوں بزرگوں، حضرت شاہ عبدالحق مودودی دہلوی کا نام سنا ہوگا. جب وہ تشریف لائے ہندوستان میں، بہت ان کے مشائخ نے ان کو بھیجا تھا کہ مدینے کو تمہاری ضرورت نہیں ہے لیکن ہندوستان کو تمہاری ضرورت ہے. شیخ عبدالحق مودودی دہلوی ان کی کتاب آتی نے کہا حضرت میں کیا جاؤں ہندوستان میں، جی نہیں چاہتا کہ مدینہ چھوڑ کر میں ہندوستان میں آؤں. پھر آخر میں جب بہت اصرار کیا کہ تم مدینے کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، ہندوستان کو تمہاری ضرورت ہے، تم جاؤ. کہا حضرت کیا وہاں میں بات بیان کروں گا تو کچھ ثواب ملے گا؟ اب دیکھیے میں کہا یہاں کے رہنے زیادہ وہاں ثواب ملے گا، ہندوستان جاؤ. تو جب پہلے ہی انہوں نے آئے، جو وزیر اعظم تھا شیخ فرید، اس کو خط لکھا اخلاص عمل کا خیال رکھو. اب یہ دیکھیے کوئی وزیر اعظم اس کو لکھ رہے ہیں اخلاص عمل کا خیال رکھو اور ظاہر اور باطن میں امتزاج پیدا کرو. اتنے بڑے آدمی کو وزیر اعظم تھا شیخ فرید، بہت مشہور شاہجہاں کا خاص آدمی تھا، لیکن حق پہنچا دیا انہوں نے. اس بات کو حضرت ماشاء اللہ صاحب بہت سناتے تھے، ہم لوگ کو تو وہی بات یاد ہے، سب بڑے بڑے علماء کو سناتے تھے کہ اخلاص سے عمل کا خیال رکھو. بادشاہ کو اخلاص کی تعلیم دے رہے ہیں اور ظاہر اور باطن میں امتزاج پیدا کرو، امتزاج پیدا کرو، یعنی ظاہر سے ویسے باطن بھی ہو. اور تیسری چیز یہ کہی کہ جزاؤں کو پیش نظر رکھو. یہ تو عمل میں دشواری ضرور ہوگی لیکن جزاؤں کو جب پیش نظر رکھو گے تو یہ عمل آسان ہو جائے گا. اس وجہ سے کبھی نصیحت کیا کہ عجزیہ کو خیال رکھو، یہ عمل کرو، اخلاص سے عمل کا خیال رکھو، ظاہر و باطن میں امتزاج پیدا کرو اور عجزیہ کو پیش نظر رکھو. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی عمل کا ذکر کیا وہاں جزاؤں کا بھی ذکر کیا ہے، جزاؤں کا بھی ذکر کیا. وہ جزاؤں کا ذکر کرنا اسی لیے ہے کہ عمل میں قوت پیدا ہو، ہمت پیدا ہو، طلب پیدا ہو. اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ کوئی شخص عمل سے جنت میں نہیں جائے گا. وہ فرما رہے ہیں صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ بھی؟ میں بھی نہیں جاؤں گا مگر اللہ کی رحمت سے جاؤں گا. یہ فرمایا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ہر جگہ عمل کے ساتھ جزا کو بھی بیان فرما رہے ہیں. نبی تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی عمل سے جزا نہیں جائے گا اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ عمل کرو تو تم کو جنت ملے گی. ہے کہ سب نازل کھانے بھی جانتے ہیں. بہت بڑا مجمع تھا مولانا، اس سے کہیں بڑا مجمع تبلیغ جماعت کا، اور سب بڑے. میں نے کہا کہ یہ دونوں اپنی جگہ پر ہیں. خدا شان ربوبیت سے بول رہا ہے کہ میرے بندے جو بھی عمل کریں گے میں ان کی جزا دوں گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم شان عبدیت سے بول رہے ہیں. کتنی بڑا عمل ہو ان کے درگاہ کے لائق نہیں، ان کے شان کے لائق نہیں. نبی کی شان یہی تھی کہ اپنے عمل کی طرف متوجہ نہ ہو، اس کی طرف توجہ نہ کرے. لیکن خدا کی شان یہ ہے کہ میرے بندے اتنی پریشانیوں میں الجھنوں میں رہ کر کے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، سردی ہے گرمی ہے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے. اللہ تعالیٰ تو اس پر جزا دیں گے. تبھی تو لکھا انہوں نے شاہ عبدالحق مودودی دہلوی کی بات صرف یہ نہیں کہا کہ عمل کرو نماز میں، بلکہ یہ بھی کہا عجزیہ کو پیش کرو، جزاؤں کو بھی
جزاؤں کو خیال رکھو گے تو تمہارے عمل میں کیا ہوگی، ایک سوئی پیدا ہوگی اور مزید اس کی توجہ ہوگی کہ عمل ایسی جزا بارہ میں جزاؤں کو اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بعض لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے اتنے شرمندہ ہوں گے کہ گوشت کٹ کر کے گرنے لگے گا، چاہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے بندے کیوں اتنا پریشان ہو، میں نے ہی تو لکھ دیا تھا جس پر تم نے برا عمل کیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ اگر یہی بات وہ کہہ دیتا ہے تو بھیج دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شان ربوبیت سے اسے کہا کہ میں نے ہی تو لکھ دیا تھا گناہ جس کی بنا تم نے گناہ کیا، کتنی تسلی کی بات۔ ہاں وہ تو یہی کہہ رہا تھا کہ اللہ میں گناہ گار ہوں، میں لائق نہیں ہوں کہ میں آپ کے سامنے آؤں۔ گوشت گر رہے تھے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے، کہ اللہ نے اس کو وہاں سنبھالا۔ یہ میرے بچے کیوں پریشان ہوتے ہو، میں نے ہی تو لکھ دیا تھا تو کر۔ علامہ شعرانی لکھتے ہیں کہ اگر یہ بات وہ کہہ دیتا ہے تو اور جلدی جہنم میں بھیج دیا جاتا ہے۔ ہمارے ہر آدمی کا ایک قول ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ کوئی شخص عمل سے نہیں جائے گا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک قدم جو اللہ کی طرف بڑھاؤ گے، ایک مرتبہ اللہ کہو گے، اس کی بھی ہم جگہ دیں گے۔ چنانچہ حضرت مارگن وہی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کہنے کو دنیا اور مافیا سے بہتر سمجھو۔ کتنی قدر کی بات ہے بچہ، ہم نے اللہ کہنے کو 2 مرتبہ 4 مرتبہ اس نہیں کرتے، نہیں، ہمیشہ اس کا استحضار معاملہ بین قلّ، تھوڑا ہی عمل ہو اس کو جاری رکھو، وہی جنت میں تم کو لے جائے گا۔ ایک مرتبہ اللہ کہنا، جب کہنے مانگوں وہی کہ ایک مرتبہ اللہ کہنا دنیا و مافیا سے بہتر سمجھو۔ اور فرمایا کہ چلتے پھرتے دوڑتے ہوئے بھی اپنے ذکر کو باقی رکھو، نہ کرو، چھوڑو نہیں اس کو۔ چلتے پھرتے دوڑتے بھی اپنے ذکر کو پورا کرو، اس وجہ سے کہ اگر تمہاری زبان نے اس کی ذکر کو پورا کیا، قلب نہیں شریک ہوا، تو زبان کو اللہ تعالیٰ بھیجیں گے جنت میں، کیونکہ اسے اپنا وظیفہ ادا کیا۔ تو فرماتے ہیں وہاں کا وہی، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ زبان کو اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجے اور دوسرے اعضاء کو جہنم میں بھیجے گا؟ ان کے شان ربوبیت رحمت کے خلاف ہو جائے گا۔ یہ زبان جو اللہ اللہ کہہ رہی ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ زبان سے کیا فائدہ، یہ رسمی زبان نہیں، یہ زبان نے اپنا وظیفہ کیا۔ اور میں کہتا ہوں کہ اسی مضمون کو ایسے ماں عبدالباری ندی متاثر ہو گئے ماشاء اللہ، ہے کہ زبان بہت سکون ہوا ان کو کہ جو زبانی ذکر ہو رہا ہے کسی درجے میں ہو رہا ہے اس کی قدر کرو۔ ہمارا وہی یہی کہہ رہے ہیں، دوڑتے پھرتے اپنے ذکر کو پورا کرو، کیوں اگر عزم لسان نے اپنا وظیفہ پورا کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بھیجے گا۔ یہ ممکن ہے کہ عزم لسان کو تو اللہ جنت میں بھیجے اور دوسرے اعضاء کو محل نار بنا سکتا ہے؟ بزرگوں، ہم کو اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے محبوب بنایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، یوں ہی نہیں اللہ تعالیٰ عذاب دے گا۔ تھوڑی سی اگر توجہ ہم کریں تو اللہ تعالیٰ کے رحمت ہم کو اٹھا لیں گے۔ کرو، حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صاحب والا کسی طرح کرو بھی، یہ مانگا وہی تو بہت لکھتے ہیں اس کو، وہاں تھانوی وغیرہ نے بھی کہا، میں نے دیکھا ہے کہ بھائی تم 100 مرتبہ نہ کہہ سکو، 50 مرتبہ کر لیا کرو، بلکہ مجھے خیال آتا ہے کہ 10 مرتبہ ڈھونڈا اس کو کہہ دیا 10 ہی مرتبہ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ مقدار کا طالب نہیں ہے، دل سے اگر ایک لفظ کہو گے، یوں تو کرتے ہیں ہزاروں نالوں فریاد، یوں تو کرتے ہیں ہزاروں نالوں فریاد، بس اپنا ایک نالا بھی اگر پہنچے وہاں۔ ہمارے گزارش میں اس شعر کو بہت پسند کرتے ہیں، بہت ان کو پسند ہے، یوں تو کرتے ہیں ہزاروں نالوں فریاد ہم، بس اپنا ایک نالا بھی اگر پہنچے۔ اللہ ایک مرتبہ کہا، اللہ اس کی کتنی جزا دے گا کچھ سمجھ نہیں سکتا۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، پڑھا آپ نے؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ
حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ میں تشریف فرما ہے، ظاہر کو اسے سکون تھا، اطمینان تھا، اور صحابہ مسجد میں تھے، وہ وہاں انتشار تھا. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، آپ کے حجرے میں 1000 سہولت ہو، 1000 اس میں طمانینت ہو، لیکن ہمارے کچھ بندے مسجد میں بیٹھے، آپ ان کے ساتھ آ کے بیٹھیے. یہ تربیت ہے. حضور یہ نہیں کہ خلوت میں رکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے کہ آپ جلوت میں آئیے، خلوت گار حرا میں بہت رہ چکے آپ، اب آئیے میدان میں آئیے، کام کیجیے. فرمایا تشریف لائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، خلوت سے نکل کر کے آئے. کہا تم کو کسی نے یہاں بیٹھایا؟ کہ ہم اللہ کو پکار رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں. مجھ کو حکم ہوا، فرمایا مجھ کو حکم ہوا کہ میں تمہارے ساتھ بیٹھوں، مجھ کو حکم ہوا کہ تمہارے ساتھ بیٹھوں. معلوم ہوا ہے کہ ذکر وہ جو کر رہے تھے، ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے برابر وہ ذکر نہیں تھا، لیکن ان صحابہ کے ذکر کو اور ان کی معیت کو ترجیح دیتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرے سے نکالا. معمولی بات نہیں ہے. علامہ شعرانی لکھتے ہیں کہ ایک عارف سے کسی نے پوچھا، کوئی عرش کا پایا پکڑے ہوئے ہے، ایک عارف سے پوچھا کسی نے، یہ غالباً کتابوں میں ہے، علامہ ابن قیم وغیرہ کتابوں میں بھی ہے. ایک عارف سے کسی نے پوچھا، ہماری دادا مطالعہ ہمارا ایسی کتابوں کا ہے مولانا علامہ شافعی، اور یہی لازم موافقات. فرمایا عارف سے پوچھا کہ اگر کوئی عرش کا پایا پکڑے ہوئے ہو، ادھر اذان ہونے لگے تو کیا کرنا چاہیے؟ کیا عمدہ جواب کہا، عجیب دائی اللہ کے دائی کی اجابت پر چھوڑ دو عرش کو. عجیب دائی اللہ، یہ لفظ اللہ کا دائی تم کو بلا، اللہ بلا رہا ہے، دائی اللہ کا بلا رہا ہے، عرش اللہ کا ہے، وہ کچھ تم کو روک نہیں رہا ہے، اور وہ بلا رہا مؤذن، معمولی مؤذن ہے لیکن بلا رہا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ اللہ کی طرف. عجیب دائی اللہ، اللہ کے دائی کی اجابت کرو، یعنی عرش کا پایا چھوڑ کر کے آؤ نماز میں. اور پھر چاہے جا کے یہ بھی لکھا ہے کہ پھر عرش کا پایا جا کے پکڑ لینا، یہ بھی اس وقت تم کو آنا ہوگا. عرش کا پایا اللہ کا یہ دین ہے، طریق. اللہ تعالیٰ نے ہمارے بزرگوں کو ہاتھوں سے جو بیان کیا ہے، علامہ شعرانی نے اور بزرگوں نے، عجیب و غریب، عجیب مضامین ہیں، عجیب نگات ہیں، تصور نہیں کر سکتا آدمی. بہرحال دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو دین سہل دیا ہے، آسان دین دیا ہے. ہم اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، کوئی نہیں کر سکتا کہ مصیبت والا دین نہیں. اللہ تعالیٰ نے سہل دین دے کے بھیجا ہے، تو پھر ہم اس کو مشکل کیوں؟ جتنا ہو سکے کرو، اور اللہ تعالیٰ سے دعا. اللہ تعالیٰ ہمارا یہ ذکر، چاہے ہمارا یہ ذکر دل کی شرکت کے بغیر ہی کیوں نہ ہو، اس کو قبول کریے. اسی ماں وہی فرماتے ہیں کہ چلتے پھرتے دوڑتے اپنے وظائف کو پورا کرو، اسی پر لکھا ہے پورا کرو، کیونکہ تم محتاج ہو اس کے. اور کہا کہ یہی نہیں ہوگا کہ زبان ہوگی قلب شریک نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ زبان کو جب جنت میں بھیجیں گے تو پھر دوسرے اعضاء کو مہد نار، یہ جہنم میں نہیں بھیجیں گے. اللہ تعالیٰ کا دین آسان ہو صاحب، طریق بھی آسان ہے، سہل ہے. میں کہتا ہوں مولانا کہ لندن جانا آسان اللہ نے کر دیا، امریکہ جانا آسان کر دیا کہ نہیں؟ یہاں جانے کا 1.5 گھنٹے میں آ جاتا ہے، وہی پہنچ جاتا ہے، 24 گھنٹے پہلے پہنچتے ہی جاتا ہے. میں نے کہا سب طریق کو تو اللہ آسان کر رہا ہے دنیا بھی، اور اپنے طریق کو مشکل کرے گا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زمانے میں طریق مشکل ہے، کچھ تو کرو، دل میں اس کا اعتقاد رکھو، یہی بڑی چیز ہے. لکھا ہے امام غزالی نے لکھا ہے کہ علم المکاشفہ فرائض میں سے ایک فریضہ ہے، علم المکاشفہ. حضرت نے بھیجا، پہلے مجھ کو دکھایا، لکھا تھا مولویوں سے کہو، اس میں لکھا علم مکاشفہ ضروری ہے. اگر اس کو تم کو حاصل نہیں ہے تو کم سے کم ان کے پانے والوں کی تصدیق کرو. جو ان کو علم مکاشفہ، تم کو نہیں حاصل ہے علم مکاشفہ، لیکن جو لوگ اس سے باہرور ہیں
ان کی تصدیق کرو. اگر ان کی تصدیق بھی نہیں کرو گے تو گویا کہ علم مکاشفہ کے تم منکر ہوگی، سوء خاتمے کا دیشہ ہے. وہاں علماء موجود تھے، مجھ کو کتاب لے کے بھیجا رہے علماء. علم مکاشفہ معلوم کرو کہ اس علم سے بڑے کوئی علم ہے. فوق کل ذی علم علیم، یہ تو سمجھو. ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل رب زدنی علما، اللہ میرے علم کو زیادہ کیجیے. حضرت مفتی محمود صاحب تشریف لے گئے ایک بار سے اسی کو بیان کیا ہے. اسی چیز کی زیادتی کے متعلق اللہ نے حکم نہیں دیا ہے ذاتی تو مگر علم معلومات. علم بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ اس معاملے میں ہم لوگ علمی کے در پہ چاہے تعلم ہو چاہے تعلیم ہو چاہے ایسے ہو جیسے. کسی نے کہا، کسی سے پوچھا کہ اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ فلاں وقت ہمارا انتقال ہو جائے گا تو کس چیز میں آپ مشغول ہوں گے؟ کہا طلب علم میں. کیونکہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے طلب کے حکم دیا ہو، جس کے زیادتی کے طلب کا حکم دیا ہو سوائے علم کے. یہ تو معلوم ہے سب سے زیادہ محبوب علم ہے. اس بنا پر اس میں لگاؤ اپنے کو. دوستو یہ سب کیا ہے؟ کن عالمن مدرسے کی مناسب ہے کہ نہیں؟ علم بہت ضروری ہے. اس کی تکذیب تو نہ کرو، اس کی توہین نہ کرو، اس کی تحقیر نہ کرو. سمجھے کہ تمام کالجوں سے یونیورسٹی سے پڑھ کر کے آئیے. اللہ تعالیٰ نے یہ علم ٹاپ پر بیٹھ کے پڑھنا ہے. یہ ہزاروں فرش اور قالینوں سے پڑھ کر کے اللہ تعالیٰ سب کو یہ ملا ہے. سب کو اللہ تعالیٰ کی قدر کرو، یہ دین کی قدر کرو، دین والوں کی قدر کرو، دین کی جگہوں کی قدر کرو. بہت بڑی بات ہے. بہرحال دین بہت بڑی چیز ہے. کونوا من ابناء الآخرہ ولا تکونوا من ابناء الدنیا، ہے کہ نہیں؟ کونوا من ابناء الآخرہ، ابناء آخرت میں سے ہو جاؤ، ابناء دنیا میں سے مت جاؤ. الدنیا مرحلۃ، الدنیا مرحلۃ والآخرۃ مقبلۃ. لڑکوں کسی بدائے کیا ہے کہ دنیا پیٹ پھیر کے جا رہی ہے، تم سے دور ہو رہی، آخرت آ رہی ہے. بچاؤ، بتاؤ کہ کس کا تم مقابلہ کرو گے؟ جو آخرت آ رہی ہے اس کو لو گے کہ دنیا کے پیچھے پڑو گے؟ کونوا من ابناء الآخرہ ولا تکونوا من ابناء الدنیا، دنیا کے ابناء میں سے مت بنو. دنیا اہل دنیا ہونے سے نہیں ہے. ابناء دنیا کہا ہے، اہل دنیا نہیں کہا. اہل دنیا میں سے نہ بنو. ہمارے خود کتاب میں ہے کہ دنیا مطلوب ہے، تجارت نہیں کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. معلوم ہے کہ مال اگر مذموم ہوتا تو پھر تجارت کا حکم کر دیتے ہیں. صحابہ کرام کو مکہ معظمہ میں تجارت سے بھی منع کر دیا تھا اور جہاد سے بھی منع کیا تھا، کیونکہ دونوں میں مال ملتا ہے، جہاد میں بھی اور تجارت میں بھی. اس پر کچھ دنوں کے لیے روک دیا، رک جاؤ، کیونکہ جب پورا تمہارا توکل تام ہو جائے گا تو تم کو ہم اجازت دے دیں گے. ابھی ہم اپنی طرف تم کو لے جانا چاہتے ہیں، پہلے ہم کو لو. کچھ نہیں، ایک پیسہ جیب میں نہیں ہے، متوکل. جہاد سے بھی ملتا ہے، جہاد بھی نہ کرو، اس سے بھی مال ملتا ہے. جب مدینے میں آئے تب تجارت کا بھی حکم ہو گیا اور جہاد کا بھی حکم ہو گیا، کیونکہ سمجھ لیا اللہ نے کہ اب مال ان کے لیے مضر نہیں ہے. معلوم ہے کہ تربیت کی ضرورت ہے کہ توکل کی بھی تربیت دی اللہ نے کہ مدینے میں نہ جہاد کی اجازت ہوئی نہ تجارت کی اجازت ہوئی. دیکھیے تاریخ. لیکن مکے میں جانے کے بعد ضرورت ہوئی کہ ان کی اصلاح ہو چکی ہے، توکل کا مقام ان کو حاصل ہوا ہے، رضا بالقضاء ان کو حاصل ہو گیا، پھر تجارت کا بھی ہوا، جہاد کا بھی حکم ہو گیا. اب مال ان کے لیے مضر نہیں ہے. تو یہ بعض صحابی ایسے کروڑوں روپے کے مالک تھے، وراثت میں مالک کتنے لاکھ روپے ان کی عورتوں کو ملا ہے. اور خود بزرگوں نے لکھا ہے، تھانے نے خود لکھا ہے. میرے دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے یہ دین ہمارا کیا ہے؟ متوسط. نہ اس میں افراط ہے نہ اس میں تفریط ہے. دین کو لو. نعم المال الصالح للرجل الصالح، مال صالح رجل صالح کے لیے اچھا ہے. اس بنا پر بزرگوں نے ہمارے کسی نے بھی تجارت سے اس سے منع نہیں فرمایا ہے. کہا کھاؤ. ایک بزرگ تھے، جا رہے تھے کڑھاڑی لیے ہوئے. کسی دوسرے بزرگ نے جو شاخوں پہ بیٹھے تھے صوفی، تو کہا کہ کہاں جا رہے کڑھاڑی لیے ہوئے، دنیا دار آدمی ہے.
ایک عالم تھے, انہوں نے کہا کہ کیوں کہتے ہو؟ وہ فریضے کی ادائیگی کے لیے جا رہا ہے, تم نفل کی ادا کر رہے ہو. مہاراج اللہ تعالیٰ کا دین نہایت معتدل ہے, نہایت معتدل ہے, نہ اس میں افراط ہے نہ اس میں تفریط ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے دین کی قدر کرنے کی توفیق دے, کہیں دنیا سے روکا نہیں. رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ, ذکر اللہ سے مراد رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع. کسی تاریخ کا واقعہ ہمارے حضرت سناتے تھے, مینا میں تھے وہ, ایسے واقعات بہت زیادہ آتے تھے. مینا میں تھے, لاکھوں روپے کے کاروبار کر رہے تھے, لاکھوں, وہ زمانے میں لاکھوں روپیہ, لیکن ایک لمحہ کے لیے ان کا دل اللہ سے غافل نہیں ہوا. مینا میں لاکھوں روپے کی تجارت کر رہے تھے. رجال لا تلہیہم ولا تجارۃ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ. رجال ایسے بھی ہوئے ہیں پورا مال رکھتے ہوئے, مال ہے بھی لیکن اسے توجہ نہیں ہے. چنانچہ صحابہ کے بارے میں بہت کتابوں کو ہے ہمارے پاس کتاب, صحابہ کے پاس لاکھوں لاکھ روپیہ آئے لیکن ان سے مال کو لیا چاکری کے طور پر, مالکی کے طور پر نہیں لیا. جیسے بیت المال لے آئے ہیں بینک میں, مال اس کے پاس ہے لاکھوں روپیہ بینک میں, لیکن وہ اس کا ملازم ہے, مالک نہیں ہے. اسی طرح صحابہ کو مال کروڑ کروڑ روپیہ آیا, اس کو صرف کیا لیکن بطور چاکری کے لیا, مالکی کی نہیں, مالک بن کے نہیں لیا, بلکہ سمجھا مالیہ اللہ کا ہے, ہم کو دیا ہے ہمارے کی طرف, ہم کو اسی طرح خرچ کرنا چاہیے. یہ لفظ چاکری. اس کتاب کا ترجمہ کرایا حضرت حاجی صاحب نے وہاں تھانوی سے, بہت عمدہ کتاب, مجھے اس کو تو ضرور پڑھنا چاہیے. اردو ذرا سا مشکل ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے دین کے یسر اور سہولت کو بھی سمجھنا چاہیے. دین آسان ہے, اللہ یہ نہیں چاہتا کہ آپ کو پاکا, کہا پاکا اگر چاہتے اللہ تعالیٰ تو تجارت کا حکم دیتے, یہ بھی لکھا ہے. کام کرو, دین کا کام بھی کرو اور دنیا کے کام بھی کرو. پاکے کو کہیں محمود نہیں کہا ہے اللہ تعالیٰ. اس پر آپ میں دوستوں بزرگوں اس وقت یہ بات ذہن میں آئی, آپ لوگوں کی نظم دیکھ کر کے یہ بات آئی, تب میں نے یہ عزم کیا تھا بیان کرنے کو. الحمدللہ کہیں دیکھیے کہیں کچھ شور شور کچھ معلوم ہوا کہ آپ کے حضرات تعلیم ہے جو اتنے دنوں سے مدرسہ ہے, ایسے ایسے علماء پیدا ہوئے ہیں تو ان کی برکت چل رہی ہے, ابھی چل رہی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ مجھے بھی آنا نصیب ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ بہت قسمت ہے, اللہ کا شکر ہے. آپ حضرات کی محبت تعلق میرے لیے موجب سعادت ہے. تعلق مع اللہ کا ذریعہ یہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, یا صالحین ہے, ان کے ساتھ رہو, یہ ذریعہ ہے. بہرحال واتبع سبیل من اناب الیہ, یہ بھی صحبت پر ہے. ایک عالم تھے, انہوں نے کہا ہم نے تو آتے سنے ہی نہیں تھا, جامع ازہر کے فارغ تھے, کہا شہرت صحبت کی فضیلت پر واتبع سبیل من اناب الیہ, جو ہماری طرف متوجہ ان کے راستے کو اختیار کرو. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ. بہرحال میرے دوستوں بزرگوں, اتنا جو میں نے بیان کیا, بیان تو ہو ہی سکتا ہے لیکن یہ کہ اب بس کرو تو زیادہ بہتر ہے. اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کو جزائے خیر دے. غور سے پہلے سنا, ابھی سنا, پسند کیا, یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے. انشاءاللہ یہ آواز بھی میرے بخشی کا سبب ہو سکتا ہے. جاتا ہوں. ماں محمد احمد صاحب وغیرہ سب بیان کیا ہم نے. مولانا علی تھے وہاں بیان, سب بہت ان لوگوں کے سامنے بیان کیا, سب تھے. مولانا علی میاں نے بیان کیا, سندھ میں کاف ہے, سندھ میں پوری طریقے سے داخل ہو جاؤ. تو مولانا نے سندھ وغیرہ کی تعریف کیا اور تاریخ کر کے چھوڑ دیا. پھر ہماری باری آئی, وَادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً, سندھ میں کافی ہو جاؤ.
داخل ہو جائے پوری طریقے سے. تو مولانا نے بیان کیا، بہت عمدہ بیان کیا. پھر ہم نے تھوڑی سی تشریح کیا اس کی. سلم میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دین میں پوری طریقے سے داخل ہو. اور دین مجموعہ ہے 5 چیزوں کا: عقائد، عبادات، معاشرت، معاملات، آداب، ہے کہ نہیں؟ یہ اتنے سلم میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ صرف نماز سے اکتفا نہ کرو، بلکہ اپنے آداب جو ہیں اسلامی ان کو اختیار کرو. معاملات کو درست کرو، بیع و شرع میں دیکھو بیع و شرع کو جائز ہے تو ناجائز ہے. اخلاق کو دیکھو، یہ خلق انک لعلی خلق عظیم، خلق کو دیکھو جو سر میں داخل ہونے کا مطلب. اس کی بہت تشریح کیا میں نے. وہاں تقی الدین وغیرہ تھے، بہت بڑا مجمع تھا، بہت خوش ہوئے لوگ. حضرت جو میں نے تشریح کی یہ تفصیل کیا وہاں نہیں آ کے سمجھ گیا نا کہ سلم سے کچھ نہیں سمجھے وہ لوگ. لیکن جب ہم نے سلم کی تعریف کی، دین میں داخل ہو جائے پوری طریقے سے، یعنی عقائد بھی اپنے درست کرو، اخلاق بھی درست کرو، بنیادی چیزیں معاملات کو دور کرو، معاشرے کو دور کرو، تب تو صحیح معنوں میں سلم میں تمہارا داخلہ قبول کیا جائے گا ورنہ رد ہو جائے گا. اور اس کی مثال بھی حضرت تھانوی نے دیا کہ دیکھو کوئی 10 روپیہ حاصل کر لے تو اس کو مالدار کوئی نہیں کہا جاتا. کوئی مالدار 1000 2000 اب تو لاکھ 2 لاکھ روپیہ تب اس کو مالدار کہا جاتا. حالانکہ 10 روپیہ والا بھی مالدار ہے، لوگ بھی اعتبار سے مالدار، مال رکھنے والا 10 میں مالدار نہیں، 10 روپیہ نوٹ نہیں، لیکن اس کو کوئی مالدار نہیں کہتا. اسی طرح فرمایا کہ دیندار صرف نماز پڑھنے سے نہیں ہوں گے، بلکہ تم کو اور چیزوں میں جو دین کے اجزاء ہیں یا دین کے شعبے ہیں سب، تب صحیح معنی میں تم کو دیندار کہا جا سکتا ہے. صرف ایک چیز کو لے کر کے دیندار تم ہو گئے. جیسے 10 روپیہ 100 روپیہ 10 لے کر کے کوئی مالدار نہیں کہتا اس کو، جب تک 1 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ کا ہوگا. اسے جب تک پورے دین کو تم نہیں لوگے اس وقت صحیح معنی تم دیندار نہیں ہو سکتے. اس وجہ سے ہر شعبے میں اپنا دخل دو اور اس کو حاصل کرو اور آگے بڑھو. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین مستقیم پر مستقیم کر دے. دین مستقیم اللہ تعالیٰ. ہر کمی تو ہے ہی ہے مولانا، نماز کی کمی، روزے کی کمی، جو اصلاح کی کمی، اصلاح بھی ہے تو اس میں ایک اصلاح بھی ہے. یہ تو معلوم ہے کہ اخلاق کی اصلاح بھی جملہ شعبہ دین کے ہے اخلاق کی. بلکہ حضور نے تو یہاں فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اس طرح تمام مکان میں اخلاق دین جز ہوا. اس بنا پر جیسے ہم عبادات کی طرف توجہ کرتے ہیں اسی طرح اخلاق سے کی طرف بھی کرتے ہیں. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ، کوئی زبان سے کوئی سخت بات نہ کرو، معاملات کی صفائی رکھو. آتے ہیں لوگ مولانا یہ خرابی ہے، یہ معاملات ایسے کروڑ لوگ ایک بات آتی ہے، مگر کون لوگ ہیں؟ کہا سب آپس کے لوگ. اللہ کا آخرت کا پاس و لحاظ سب سے بنیادی چیز ہے. آخرت کا پاس و لحاظ سب سے اخیر میں جو آئے گا. ہمارے ماں محمد صاحب کیا ہے کہ اخیر میں قیامت کے یقین میں ذوق پیدا ہو جائے گا. سب سے اخیر میں یعنی مطلب کہ اخیر دن کے یہ شروع میں یہ چلے گا. قیامت کے آنے کے میں یقین کے میں ذوق پیدا ہو جائے گا. بہرحال اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو دین پر قائم دائم رکھیں. بہت بڑی نعمت، بہت بڑی دولت ہے. ہم ہی نہیں سارے عالم کے لیے دین کیا ہے؟ رحمت ہے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. رحمت کیا ہے؟ قرآن ہے، رحمت ہے، دین رحمت ہے. اس کو اختیار کرو. ابھی انشاءاللہ العزیز عافیت ہو جائے گی، سکون ہو جائے گا، فتنے ختم ہو جائیں گے. لیکن کاش کہ ہم لوگوں کو توفیق ہوتی اور خود بھی ہم اس پر عمل کرتے. تھوڑی تھوڑی باتوں میں کبھی دل بھی نہیں ہونا چاہیے، رنجیدہ بھی نہیں ہونا چاہیے. کوئی معاف کرو. کونو عباد اللہ اخوانا، کونو عباد اللہ اخوانا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اسے بہت ضروری ہے. بہت مجھے بس کرتا ہوں، بہت دیر ہو جائے گی. نہیں ہم دعا کر لیجیے. بہت دل تو بہت چاہتا ہے لیکن بہت اللہ تعالیٰ سب مجلس میں جو باتیں بھی ہوئی ہیں اللہ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے.
اور ہم سب لوگوں کا حشر ایمان پر کرے اور جنت میں ہم سب لوگوں کو ایک جا کر دے. اللہ تعالیٰ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہم سب لوگوں کو بہرور فرمائے اور حضور کے جماعت میں حضور کی امت میں ہمارا شمار فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اور یہ بھی میں ضروری سمجھتا ہوں کہ یہاں پر میں نے تقریر کیا ہے، اتنے لوگ جمع ہیں، اللہ اس ادارے کو بھی خوب ظاہری باطنی علمی عملی نظم و نسق ہر اعتبار سے ایک معیاری مدرسہ بنا دے اور ہے بھی مزید میں ترقی عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.